You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم جب نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ قرآن پاک کو حفظ کر لیتے تھے، اور پھر یہ شان، اسے شانے بولتے ہیں، یہ جو پٹھے اونٹوں کی اس جگہ کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ بڑی چوڑی سی ہوتی ہے اور یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے جلدی جلدی۔ کسائی بھی جب گوشت الگ کرتا ہے تو اسے گوشت ہٹا کے اس ہڈی کو سائڈ پر کر دیتا ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتی، اسے شانوں کی ہڈیاں کہتے ہیں، یہ چوڑی ہوتی ہے اونٹ کی، ان پر قرآن حکیم کو لکھا جاتا تھا، یہ ہڈیاں محفوظ کر لی جاتی تھی۔ کبھی پتھروں کی سلوں پر قرآن حکیم لکھا جاتا تھا، کبھی کھجور کی چھال پر قرآن حکیم لکھا جاتا تھا، اور کبھی صحابہ کے دلوں میں اسے محفوظ کیا جاتا تھا۔ اب یہ کام جاری تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا، زمانہ آیا جناب حضرت ابو بکر پاک کا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق من و عن وہ کام کرتے کہ جو کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں، کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم یہ پتھروں پر، چھالوں پر، ہڈیوں پر لکھے ہوئے قرآن کو جمع کر دیں۔ پہلے تو وہ کہنے لگے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ ایسا کر لے۔ مشورہ صحابہ کا بہتر تھا، انہوں نے کہا ہم حضور کے خلاف نہیں جا رہے، لیکن چونکہ اس وقت کپڑے کی کمی تھی اور اتنی چیزیں اپڈیٹ نہیں ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہڈیوں پر، چھالوں پر لکھا جاتا رہا۔ اب تھوڑا کپڑا بھی ہمارے پاس میسر ہے، ہم اس کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، آپ کہنے لگے کہ صحابہ کرام کے سینوں میں جب قرآن موجود ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو مزید جمع کرنے کی، صحابہ اسے حفظ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ کا تھا کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نبوت کے دعوے کے بعد جب یہ جنگ حضرت ابو بکر پاک نے لڑی مسیلمہ کذاب سے تو 1200 سے زائد حفاظ شہید ہو گئے، جن کے سینوں میں قرآن تھا وہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے پھر صحابہ نے عرض کی حضور آپ قرآن پاک کو جمع کریں، چونکہ جن کے دلوں میں قرآن تھا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جناب ابو بکر پاک نے پھر اجازت دی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑے قاری قرآن، اچھی آواز میں پڑھنے والے حضرت زید بن ثابت ہے، انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے جو ہے یہ قرآن حکیم کو جمع کرنا ہے اور یہ کام سر انجام دینا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اس کام کو احسن طریقے سے کیا۔ اس کے کچھ نسخے قرآن حکیم کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر ان کی لخت جگر جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے پاس کچھ نسخے موجود تھے، اور حضرت زید بن ثابت ان نسخوں کو ایک ایک جگہ پر جمع کرتے۔ پھر بھی قرآن حکیم جو تھا وہ ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اب عہد عثمانی آیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، مزید جو تھا وہ دور ترقی کر چکا تھا، اور آپ کے دور میں جو کاغذ تھا یہ بھی ایک ترقی ہو چکی تھی کہ کاغذ میں میسر آ چکا تھا۔ اب کاغذ پر جمع کیا جانے لگا حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ میں خطبے میں ایک اکثر پڑھتا ہوں وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ، کہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بالکل قرآن کو جمع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، یہ مراد نہیں ہے۔ حضور نے بھی کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا،
لیکن حضرت عثمان غنی نے اس کو بہتر شکل میں سرکاری طور پر اس کے نسخوں کو جمع کر کے مختلف علاقوں میں چھاپ کر اس کی نقلیں جو ہیں بھیجی. آج تک جو قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی کی بدولت ہم تک پہنچا ہے. اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ ہم حضرت عثمان غنی کی عظمت کو نہیں مانتے تو سب سے پہلے تو وہ قرآن کا انکار کرے، وہ قرآن کا انکار کر دے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کر دے. اگر انہیں ماننا ہے تو ان کے جمع کیے ہوئے قرآن کو بھی من و عن تسلیم کرنا پڑے گا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بڑی ہم پر کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے قرآن حکیم کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا.